नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल क़ारियतु मल क़ारिया व मा अदराका मल क़ारिया सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर दानिशवरान इज़ाम, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामिईन जलसा, आप हजरात जो कुछ भी सुनेंगे आपके सामने मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं आप सबको कुछ सुना करके आप सबके इल्म में इजाफा करूं, नहीं, बल्कि आप सबको एक सबक सुनाना होता है कि जहां कहीं भी मेरी इस्लाह की जरूरत हो आप हजरात मेरी इस्लाह फरमा दें। मेरे अपनों, आज दुनिया में दो चीजें काटी जाती है आमतौर से, दो चीजें। एक है खतना, खतना करवाना चाहिए, मुसलमानों को जरूरी है, सुन्नत मुअक्कदा है, ये खतना मुसलमानों को करवाना चाहिए। और एक जो देख रहे हैं आप सब अपने चेहरे पर, बुरा नहीं मानिएगा, तल्ख बात है लेकिन बुरा नहीं मानिएगा, फायदा आपको होगा। ये दाढ़ी जो इंसान काटते हैं ये शरीयत की तरफ से इजाजत नहीं है, बल्कि रवाज बना लिया गया है, रवाज बना लिया गया है। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको बचाए कि दाढ़ी को हम लोग ना मुंडे कभी, इंशाअल्लाह नहीं मुंडेंगे कभी इंशाअल्लाह। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आता था, वो दाढ़ी नहीं रखता था। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने उस आदमी को एक दिन कुछ नहीं कहा, 2 दिन कुछ नहीं कहा, 1 हफ्ता कुछ नहीं कहा, 1 महीना कुछ नहीं कहा। एक दिन मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने हिम्मत किया और कहा कि भाई तुम मेरे पास आते हो, तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। आना ही बंद हो गया, आंख बंद, डब्बा गायब, आना ही बंद हो गया। हजरत ने कहा कि भाई वो आदमी आता था, अब क्यों नहीं आता है? कहा हुजूर आपने उसे कहा दाढ़ी रखने के लिए, शर्मिंदा हो गया इसलिए नहीं आता है। हजरत ने कहा कि गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने कच्चे ही तवे में रोटी डाल दिया। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, शायर है मिर्जा कदीम, नबी की नात पढ़ते हैं, नबी की तारीफ करते हैं, दाढ़ी नहीं रखते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा आया, शायर इस्लाम साहब दाढ़ी बनवा रहे थे। उसने कहा कि शायर साहब आप नबी की नात पढ़ते हैं, नबी की तारीफ करते हैं, लेकिन आप दाढ़ी नहीं रखते हैं। उसने कहा कि मैं दाढ़ी नहीं रखता हूँ लेकिन किसी का दिल भी नहीं तोड़ता हूँ। कहा किसी का दिल नहीं टूटता है, नबी का दिल टूट रहा है। उसने उसके हाथ को चूम लिया और कहा आज मेरी आंख से पट्टी खुल गई, अब मैं इसके बाद दाढ़ी कभी नहीं मुंडाऊंगा। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, मौलाना सैयद अहमद शहीद साहब के पास एक आदमी आया, वो कहता है कि हजरत आप कहते हैं दाढ़ी सुन्नत है, मैं कहता हूँ सुन्नत नहीं है। हजरत ने कहा कि आप आलिम हैं? उसने कहा मैं आलिम तो नहीं हूँ लेकिन मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ। कहा कैसे? कहा कि जब बच्चा पैदा हुआ था उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। हजरत ने कहा कि जब बच्चा पैदा हुआ था उसके मुंह में दांत भी तो नहीं था, दांत भी तोड़ के पोपला बन गया। शक्ल तुम्हारी हाथ जैसी तुमने बना ली, सूरत कैसी, वो चूड़ाएं दाढ़ी बनवाएं और जैसी शक्ल बनाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है? किसी के पास वक्त हो या ना हो, लेकिन दाढ़ी मुंडाने के लिए सबके पास वक्त है, दाढ़ी मुंडाने के लिए सबके पास फुर्सत है, दाढ़ी मुंडाने के लिए सबके पास टाइम है।
दाढ़ी मुंडाने के लिए सबके पास उस तरह है, दाढ़ी मुंडाने के लिए सबके पास प्लेट है, ताकि हमारे चेहरे पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बाकी न रहे, ताकि हम आकाए मदनी जैसे न लगे। कहते हैं कि दाढ़ी रखने से गुनाह हो जाता है, इसलिए दाढ़ी नहीं रखता हूँ। अरे तुम हाथ रखकर भी तो गुनाह करते हो, हाथ को भी कटवा दो, पैर रखकर भी तो गुनाह करते हो, पैर को भी कटवा दो, भेजा रखकर भी तो गुनाह करते हो, भेजा को भी बहा दो, आंख रखकर भी तो गुनाह करते हो, आंख को भी फड़वा दो, दांत रखकर भी तो गुनाह करते हो, दांत को भी निकलवा दो, जबान रखकर भी तो गुनाह करते हो, जबान को भी खिंचवा दो। शैतान चाहता नहीं है कि तुम्हारी शक्ल आकाए मदनी जैसी हो, शैतान चाहता नहीं है कि तुम्हारी शक्ल अंबियाए किराम जैसी हो, शैतान चाहता नहीं है कि तुम्हारी शक्ल औलियाए किराम जैसी हो, शैतान चाहता नहीं है कि तुम्हारी शक्ल सहाबाए किराम जैसी हो, शैतान चाहता नहीं है कि तुम्हारी शक्ल अत्किया जैसी हो, असफिया जैसी हो, उलमा जैसी हो। आज देखो तमाम उलमाए किराम को दाढ़ी है, उस वक्त भी तमाम अंबियाए किराम को दाढ़ी थी, सहाबाए किराम को दाढ़ी थी, अत्किया को दाढ़ी थी, असफिया को दाढ़ी थी, पीर को दाढ़ी थी। आज भी तमाम उलमाए किराम को दाढ़ी है। आकाए मदनी ने एक दाढ़ी मुंडा हुआ शख्स को देखा, आपने अपना चेहरा नीचे कर लिया, चेहरा फेर लिया, उसके तरफ नहीं देखा और कहा ओ जालिम, तूने खुदा की दी हुई शक्ल को खराब कर दिया। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे बादशाह किसरा का हुक्म था, इसलिए हमने दाढ़ी को मूंड लिया। काली कमली वाले ने फरमाया तेरे बादशाह किसरा ने हुक्म दिया, तूने दाढ़ी को मूंड दिया, लेकिन मुझे मेरे बादशाह ने हुक्म दिया, मेरे परवरदिगार ने हुक्म दिया दाढ़ी रखो, इसलिए मैं दाढ़ी रखता हूँ। मैं अपने परवरदिगार की बात को मानूंगा, मैं अपने परवरदिगार के हुक्म को मानूंगा। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, कल क़यामत का मैदान होगा, लोग पसीने में बोर होंगे, लोग पसीने में डूबे हुए होंगे, सूरज सर पर होगा, कोई पैर के नाखून से लेकर घुटनों तक पसीने में डूबे हुए होंगे, कोई पैर के नाखून से लेकर कमर तक पसीने में डूबे हुए होंगे, कोई पैर के नाखून से लेकर गले तक पसीने में डूबे हुए होंगे, कोई पैर के नाखून से लेकर सर तक पसीने में डूबे हुए होंगे। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, कहीं उस दिन काली कमली वाले अपना चेहरा फेर ले, क्या हिसाब होगा, क्या जवाब दोगे? मुसलमानों जरा सोचो तो सही, तुमने अपने घरों में बचाया ही क्या है? मुसलमानों तुम्हें तो नबी की शक्ल अच्छी नहीं लगी, आज गलियों में जाओ, मुसलमान दाढ़ी मुंडाते हैं, उठाते हैं, नाली में बहाते हैं। आज चौक पर जाओ, मुसलमान दाढ़ी मुंडाते हैं, उठाते हैं, पेशाब में बहाते हैं। चौराहे पर जाओ, मुसलमान दाढ़ी मुंडाते हैं, शहर में जाओ, मुसलमान दाढ़ी मुंडाते हैं। क्या हकाए मदनी के चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी? क्या तुमने ये बात किताबों में नहीं पढ़ी? क्या तुमने ये बात उलमा से नहीं सुनी? क्या तुमने ये बात अपने बाप दादा से नहीं सुनी? जब तुम्हें पता है, जब तुम्हें पता है कि तेरे नबी के चेहरे पर दाढ़ी मौजूद थी, तेरे हका हम सब के महबूब उस दाढ़ी में कंघा करते थे। आकाए मदनी की दाढ़ी की 20 बाल सफेद हुए थे, बाकी सारे काले बाल थे। आज मैं कुर्बान हो जाऊं प्यारे आका की उस हसीन दाढ़ी पर, आज मैं कुर्बान हो जाऊं प्यारे आका की उस हसीन दाढ़ी पर जिस पर फरिश्ते भी नाच करते थे। आज मैं कुर्बान हो जाऊं प्यारे आका की उस हसीन दाढ़ी पर जिस पर फरिश्ते भी रश्क करते थे। मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ की दाढ़ी को देखकर अपने हाथ काट डाले थे। रब्बे काबा की कसम, अगर मेरे आका की दाढ़ी को देख लेती, अपने दिलों को ही टुकड़े टुकड़े कर डालती। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, अरे आकाए मदनी को दाढ़ी है, जिब्राइल अमीन उतरते हैं ज़ियारत के लिए, और ओ मुसलमानों तू तो दिन को भी उस नबी का कलमा पढ़ता है, रात को भी उस नबी का कलमा पढ़ता है, सुबह को भी उस नबी का कलमा पढ़ता है। तुम्हें तो कब्र में भी जवाब देना है ये नबी कौन था, मैदान हश्र में भी उसी से हौज़े कौसर का प्याला लेना है। लेकिन ओ मुसलमानों तो अपने चेहरे पर उस तरह बैठता है, तो अपने चेहरे पर ब्लेड बैठता है। जरा सोचो तो सही, तूने अपने घरों में बचाया ही क्या है? आज एक हिंदू को खड़ा करो, एक मुसलमान को खड़ा करो, क्या फर्क लगता है शक्ल में? कुछ फर्क नहीं। बताओ मुसलमानों, क्या
نبی کے چہرے سے تجھے نفرت ہے؟ کیا عقائد مدنی کی شکل سے تجھے پیار نہیں ہے؟ کیا عقائد مدنی کی شکل سے تجھے محبت نہیں ہے؟ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، جبرائیل ابھی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، کیا سلوار کو ٹکنا سے اوپر کرنے سے کسی کو موت آ جاتی ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، صرف وہ شیطان نے ہم کو بھڑکایا، ہم نے نبی کے راستہ کو چھوڑا، دنیا والے کو کہنے کا موقع ملا۔ آج مسلمانوں میں داڑھی والے کم ہیں، کیا ملتا لوگوں؟ کم از کم نبی کی شکل تو رہنے دیتے، نبی کی سیرت تو رہنے دیتے، نبی کی سیرت تو رہنے دیتے۔ مسلمانوں آج چاہتے ہو نبی کی روزے بناتے ہو، اور نبی کے روزے بنا کے محبت کی نعت پڑھنے والوں، نبی نے تو تمہاری خاطر لہلہان ہو کے دیکھا تھا، راتوں میں سوئے نہیں، اللہم امتی اللہم امتی کہتے چلے گئے، لیکن وہ امت والوں تمہیں نہ نبی کے کپڑے اچھے لگے، نہ چہرے اچھے لگے، نہ سیرت اچھی لگی۔ ہر کسی کو ہیرو بننے کا شوق ہے، میں کہتا ہوں کتے کو زبان ملتی ہے، وہ بھی اس انگریز پر لعنت بھیجے گا، نفرت بھیجے گا جس کی شکل تم آج بناتے ہو۔ میرے آقائے مدنی کی شکل کو دیکھو، کیا کمی ہے میرے آقائے مدنی کی شکل میں؟ آسمان کے فرشتے بھی کہہ رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مرد کو داڑھی دے کر حسین بنایا، لیکن تم نے کہا فرشتوں تم کہتے رہو ہم نے تو داڑھی مونڈ کر کے جائیں گے۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، آپ کن سے رشتہ توڑ لیے، کن سے رشتہ جوڑ لیے؟ اتنی گہری نیند میں تجھ کو سونا چاہیے، اتنی گہری نیند میں تجھ کو مسلمانوں ذرا سوچو آپ کن سے رشتہ توڑ رہے ہیں، کن سے رشتہ جوڑ رہے ہیں؟ سوچئے اس کو، کبھی سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے۔ کیوں سوچیں گے؟ یہ کام تو مولویوں کا ہے نا کہ بیچارے چندے بھی کرے، مدرسے بھی چلائے، پابندیاں بھی کھائیں، آپ کے بچے کو پڑھائے بھی، اور پھر صبح 4 بجے اٹھ کر کے آپ کو اذان بھی سنائے، پھر بھی مولویوں کو بدنام کرتے ہو، پھر بھی مولویوں کو بدنام کرتے ہو، جبکہ پیدا ہونے سے لے کر قبر تک مولوی ہی کام آتا ہے۔ کام آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آپ ہی حضرات بتائیے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کون دیتا ہے؟ مولوی دیتا ہے۔ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے اس کو کلمہ اور قرآن پڑھنا کون سکھلاتا ہے؟ مولوی سکھلاتا ہے۔ اور جب وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، شادی کے لائق ہو جاتا ہے، تو اس کا نکاح کون پڑھاتا ہے؟ اور جب وہ بچہ مر جاتا ہے تو اس کو نماز جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ مولوی پڑھاتا ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر قبر تک مولوی ہی کام آتا ہے۔ پھر بھی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، ہائے اللہ، یہ مولوی بندہ کدھر جائے، یہ مولوی بندہ کدھر جائے؟ جب یہ مولوی بن کر کے کسی مسجد میں امامت شروع کر دے تو کہا جاتا ہے کہ ملا کا دور مسجد تک، اور جب یہ مولوی بن کر کے کسی مدرسے میں پڑھانا شروع کر دے، چندے کے لیے جائے تو تانا دیا جاتا ہے کہ یہ ملا چندے کے پیسہ سے اپنا چولہا جلاتا ہے، چندے کے پیسہ سے اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ اور جب یہ مولوی شادی کر لے، بیوی کی چوڑی اور کنگن خریدنے کے لیے بازار جائے تو کہا جاتا ہے کہ ملا رنگین ہو گیا ہے، دیکھو بیوی کی چوڑی اور کنگن خریدنے کے لیے بازار آیا ہے۔ اور جب اس مولوی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے، اگر یہ مولوی اپنے بچہ کا داخلہ مدرسہ میں کرا دے تو کیا کہا جاتا ہے؟ خود تو فقیر، بچے کو بھی فقیر بنا رہا ہے۔ اور جب یہ مولوی اپنے بچہ کا ایڈمیشن کسی
کالج یا اسکول میں کرا دے تو کیا کہا جاتا ہے؟ خود تو فقیر بچے کو انگریز بنانے کے لیے چلا ہے، اور جب یہ مولوی کسی بینک کے دروازے پر نظر آ جائے تو پھیلانی کہہ دیا جاتا ہے۔ اوہو، اب مولوی کے پاس بھی بینک بیلنس ہونے لگا۔ پیدا ہوا اذان بھی سنائے مولوی، پیدا ہوا اذان بھی سنائے مولوی، نام تجھے بچے کا بتائے مولوی، نام تجھے بچے کا بتائے مولوی، کلمہ قرآن بھی پڑھائے مولوی، شادی اور نکاح بھی پڑھائے مولوی، شادی اور نکاح بھی پڑھائے مولوی، جنازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی، جنازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی، شرم بھی کچھ آنی چاہیے بے شرم، شرم بھی کچھ آنی چاہیے بے شرم، پھر بھی تو کہے مولوی خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، خدا کے واسطے مولویوں کو تنگ مت کرنا۔ صبح صبح آپ اذان بھی سناتے ہیں، اس رب کعبہ کی قسم جن مولویوں نے صرف اذان کی سنت کو باقی رکھا ہے، قیامت کے دن آقا مدنی اس کے ہونٹ کو چومیں گے۔ تم اس اذان کو کیا سمجھو؟ کبھی سنو تو صحیح، کبھی رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے اللہ اللہ پکارو تو صحیح۔ جب تمہیں کسی مسجد سے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں آئے گی، تم حیران رہ جاؤ گے، تم پریشان رہ جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سپر پاور کسی کو نہیں مانتے، طاقتور کسی کو نہیں مانتے۔ اللہ اکبر، کوئی حامان آ جائے، کوئی فرعون آ جائے، کسی کو بڑا نہیں مانتے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا اللہ کو مانتے ہیں، انہی کے ساتھ میں اپنا سر جھکائیں گے۔ مسلمانوں، مولوی کو برا بھلا کبھی نہیں کہیے گا۔ آپ کو جب برا بھلا کہیں تو آپ مرنے کو یاد کر لیا کیجیے گا، مجھے مرنا بھی ہے، مجھے مرنا بھی ہے۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، بس 2 منٹ میں آپ حضرات کا ٹائم لوں گا۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کا پورا نقشہ پیش کر دیا، تمام انسانیت اور مانوتا کے قلب و جگر پر دستک دیتے ہوئے، تمام انسانیت اور مانوتا کے قلب و جگر کو جھنجھوڑتے ہوئے قیامت کا پورا نقشہ پیش کر دیا۔ اور جس وقت انبیاء جمع ہوں گے، اولیاء جمع ہوں گے، صلحاء جمع ہوں گے، صحابہ جمع ہوں گے، اتقیاء جمع ہوں گے، اصفیاء جمع ہوں گے، ویر جمع ہوں گے، علماء جمع ہوں گے، ساری انسانیت اور مانوتا جمع ہوگی، اس وقت اللہ رب العزت زمین و آسمان کو، دھرتی اور آکاش کو 3 مرتبہ پھیلائے گا، پھر سمیٹے گا، پھیلائے گا، پھر سمیٹے گا، پھیلائے گا، پھر سمیٹے گا، پھر صدا لگائے گا، پھر اعلان لگائے گا۔ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی سپر پاور ہے؟ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے؟ میرے اپنوں، اس وقت کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا، کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ وہ انسان جسے اپنی لیاقت پر بڑا ناز تھا، وہ انسان جسے اپنی سیاست پر بڑا ناز تھا، وہ انسان جسے اپنی صلاحیت پر بڑا ناز تھا، وہ انسان جسے اپنے علم پر بڑا ناز تھا، وہ انسان جسے اپنے اخلاق پر بڑا ناز تھا، کسی کی طرف سے اس سوال کا جواب نہیں آئے گا۔ پھر اللہ رب العزت خود فرمائیں گے، لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ اسی میں اللہ رب العزت نے قیامت کا پورا نقشہ پیش کر دیا۔ کہتے ہیں القاریہ، کھڑکھڑانے والی، ملقاریہ، کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ وما ادراک ملقاریہ، کیا تم جانتے ہو وہ کھڑکھڑانے والی شے کیا ہے؟ میرے اپنوں، یہ کھڑکھڑانے والی شے وہی ہے جبکہ زمین و آسمان، زمین تانبا ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے اور پہاڑ
اڑتے پھریں گے جس دن سورج سر پر ہوگی آسمان و زمین ٹوٹ پھوٹ جائیں گے ستارے نیچے گر جائیں گے میرے اپنوں یہ وہی وقت ہے کہ لوگ پسینے میں بور ہوں گے جس دن باپ بیٹا سے بھاگے گا بیٹا باپ سے بھاگے گا ماں بیٹی سے بھاگے گی بیٹی ماں سے بھاگے گی یعنی وہ قیامت کا منظر ہے میرے دوستو اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو پیدا کیا دنیا میں بہت ساری چیزیں پیدا کی لیکن تمام چیزوں میں اختلاف رکھا بدر کو لو اختلاف ہے کمر کو لو اختلاف ہے فجر کو لو اختلاف ہے حجر کو لو اختلاف ہے مشرق کو لو اختلاف ہے مغرب کو لو اختلاف ہے شمال کو لو اختلاف ہے جنوب کو لو اختلاف ہے اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں پیدا کی لیکن تمام چیزوں میں اختلاف رکھا اللہ رب العزت نے بہت سارے انسان کو تمام انسان کو پیدا کیا لیکن تمام انسانوں کی شکلیں صورتیں ایک دوسرے سے مختلف بنایا الگ بنایا ایک انسان کی صورت کو دوسرے انسان کی صورت سے الگ بنایا ایک انسان کی آنکھ کو دوسرے انسان کی آنکھ سے الگ بنایا ایک انسان کی ہونٹ کو دوسرے انسان کی ہونٹ سے الگ بنایا اللہ رب العزت نے تمام چیزوں میں اختلاف رکھا لیکن ایک چیز ہے خدا کی قسم جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا چھوٹا ہو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا بڑا ہو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا جوان ہو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا بوڑھا ہو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا مرد ہو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا عورت ہو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا کالا ہو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا گورا ہو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا یہ وہ چیز ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے ہر انسان کو اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کا سفر کرنا پڑے گا میرے دوستو کوئی انسان باقی نہیں رہے گا اگر کوئی انسان باقی رہنے والی ہے کوئی نہیں باقی رہے گا اللہ رب العزت کی ذات باقی رہنے والی ہے اور وہ ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہنے والی ہے تمام کی تمام چیزیں فنا ہو جائے گی میرے دوستو ہم نے کتنے بڑے بڑے انتظامات کر لیے لیکن کون جانتا ہے کل کا سورج کون دیکھے گا کتنے لوگ راتوں میں حساب چھوڑ کر سوئے ضرور کہ صبح اٹھ کر پھلا پارٹی میں چلنا ہے لیکن اچانک موت کا فرشتہ حاضر ہو گیا ہماری باتیں سن کر مسکرانا شروع کر دیا اور کہا اے ظالم خواب کیا کیا دیکھ رہا ہے دیکھ میرے رب نے تیرے دروازے پر بھیج دیا میرے اپنا کیا زندگی میں وہ لمحہ نہیں دکھایا شوہر پردیس سے آیا بیوی بال بچہ کے پاس بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں اس بیٹا کو ڈاکٹر بنانا ہے اس بیٹا کو انجینئر بنانا ہے اس بیٹا کو پائلٹ بنانا ہے دیکھنا اس کی شادی بھی کتنی دھوم دھام سے کریں گے ابھی یہ خواب گنا ہی رہے تھے اچانک مسجد سے اسی کی موت کا اعلان ہو گیا میرے اپنا موت میں کون سا نقشہ نہیں کھینچا جاؤ دنیا میں پھرو دنیا میں گھومو دنیا میں سیر کرو صدا لگاؤ آواز لگاؤ کیا تمہارے گھر سے کوئی جنازہ نکلا ہے کوئی ایک گنائے گا کوئی دو گنائے گا کوئی تین گنائے گا اور کسی گھر سے صرف رونے کی صدایں آئے گی تم حیران رہ جاؤ گے تم پریشان رہ جاؤ گے تم پوچھو گے ماں تم کیوں رہ رہی ہو آواز آئے گی بیٹا تو ایک بیٹے ایک جنازے کی بات کرتا ہے میری زندگی کا چراغ دیکھ لیتا تھا اور وہ میرے بڑھاپے کا سہارا تھا وہ میرا نوجوان بیٹا تھا اچانک دنیا سے چلا گیا میرے بھائیوں آج تم کہتے ہو ہم نے خدا کو قبرستان میں اتار کر آیا ہے تم خود نہیں گئے تھے مردہ تمہیں لے گیا تھا تم نے اس کا گھر نہیں دکھایا بلکہ اس نے تم کو تمہارا گھر دکھایا اور تم سے کہا میرے بھائیوں جہاں تم مجھے آج لے کر آئے ہو چل یہاں تمہیں بھی ضرور کوئی لے کر آئے گا اس کی تیاری کر لینا یہ سانپ بچھو کا گھر ہے میرے بھائیوں موت میں کون سا نقشہ نہیں کھینچا جب موت آ کر کندھے پر ہاتھ رکھ دے گی ایک لمحہ بھی موقع نہیں دے گی جب روح نکل جائے گی تو جو آنکڑا کرتا تھا وہ بختیاں بھی نہیں ہوا سکتے آج اس کے اوپر چادر بھی کوئی دوسرا ڈال رہا ہے اٹھائے مرنے والوں کی تاریخ پڑھتے
لیے یاد کر لیا کرو، جس وقت کے موت آ کر گردن پر ہاتھ رکھ دے گی ایک لمحہ بھی موقع نہیں دے گی، جو کیا کرتا تھا میرے اپنوں، وہ آج اس کے اوپر چادر بھی کوئی دور نہ ڈال رہا ہے۔ جب وہ زندہ تھا تو کئی گھنٹے صابن سے غسل کیا کرتے تھے، لیکن آج موت نے اسے اتنا لاچار کر دیا، اتنا لاچار کر دیا کہ اس کے اوپر چادر بھی کوئی دوسرا ڈال رہا ہے۔ مار کے گرا دو پورب پچھم اتر دکھن کیا خشکی کیا پانی ہے، پورب پچھم اتر دکھن کیا خشکی کیا پانی ہے، صرف خدا کی ذات رہے گی ساری دنیا پانی ہے۔ فرعون حامان نے اپنا سکہ خوب جمایا تھا، فرعون حامان نے اپنا سکہ خوب جمایا تھا، رستم اور سہراب نے اپنا دم خوب دکھایا تھا، بنوائی شاداب نے جنت لیکن دیکھ نہ پایا تھا۔ آج کا سلطانی ہے، آج کا سلطانی ہے، آج کا سلطانی ہے، صرف ان کی کہانی ہے۔ پورب پچھم اتر دکھن کیا خشکی کیا پانی ہے۔ وقت کی قلت دامن بھی ہے، انہی بات پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔